Before I start, I would like to appreciate both of you guys, آصف صاحب اور طیب جی. ماشاءاللہ آج آپ کی جو ادائیں تھیں مجھے بڑی پسند آ رہی تھی. تو دیکھیں میں اگر غصہ کرتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، تو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں. میں دونوں کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ رستہ بنوا رہے تھے. اللہ کریم انہیں سلامت رکھے، اللہ کریم ان پہ اپنی خاص رحمتوں کے حصار میں آپ دونوں کو رکھے. تو ناراض اگر ہوتا ہوں تو وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہوں، ایسے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ناراض ہونے کا. تو یہ ناراضگی بھی در حقیقت آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. تو جب ان دونوں سے کام آر ہوتا ہے نا تو پھر ہی میں آتا ہوں. پھر میں جب یہ دیکھتے ہیں نا یہ دونوں کہتے رہتے ہیں کوئی نہیں مانتا، جب پانی ان کے سر سے گزرتا ہے پھر میں وہ ہتھیار لے کے آتا ہوں کہ اب یہ میری مانے گا، ان کی تو اس نے ماننی نہیں. تو پھر میں وہ وار کرتا ہوں اس پہ، اور در حقیقت وہی وار آپ کو پار لگائے گا. یاد رکھے میری بات. اور یہ پار لگانا معاذ اللہ اس میں کوئی میں اپنی کوئی بڑی کرامت نہیں بتا رہا، میں تو بڑا گناہ گار بدکار خطا کار سا شخص ہوں. وہ اس لیے یہ میں نے جملہ بولا ہے کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم کو مانیں گے تو آپ پار ہو جائیں گے. اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں نا. تو جب آپ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں گے، ان کے حکم کو مانیں گے، تو پھر آپ یقیناً پار ہی پار ہیں. تو یہ جو رستے آپ لوگوں آگے رستے میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ یقیناً ایک گناہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص رستہ چھوڑ کے بیٹھا کرے مسجد سے، جب بھی کوئی گزرتا ہے اور کسی کے سر پھلانگ کے گزرتا ہے تو وہ جہنم کی طرف اپنا پل بناتا ہے. تو یہ تو میں آپ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں ماشاءاللہ حصہ آپ لوگ بھی ڈال رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اب میں کیا بیان کروں، ٹائم رہ گیا. اور شفیق صاحب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب میں کھڑے ہونے لگوں نا تو وہ گھڑی 10 منٹ پیچھے کر دیا کرے، تو مجھے پتہ ہو گیا ابھی ٹائم ہے ابھی. وہ پھر بندہ ذرا تفصیل سے بیان کر لیتا ہے. درود السلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. دوستان من یاران طریقت اہلیان محبت، آج جس طرح باہر ماشاءاللہ موسم کی بہار ہے اور بارش رم جم برسی، اور اس بارش کی برسات کی جو توانائی اور جو شادابی ہے وہ مجھے آپ کے چہروں سے واضح طور پہ آج دکھائی دے رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے خوش و خرم آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ موسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو گیا. تو جس طرح باہر کا موسم ٹھنڈا ہے، اللہ کریم ہمارے من کا، ہمارے دل کا، ہماری روح کا موسم بھی ٹھنڈا فرما دے. اور جو بہار ہیبت پور شریف میں یاد محبوب کی چل رہی ہے، عشق مصطفیٰ اور عشق خدا کی چل رہی ہے، اللہ ہمیں اس بہار کی خوشبو لینے کی ہمیشہ توفیق کاملہ عطا فرمائے. میں پچھلے جمعے میرے خیال میں موضوع تھا ہمارا اللہ اور بندے کی محبت. تو وہاں سے میں نے چھوڑا تھا، بنیاد میں نے رکھ دی تھی. آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ اور بندے کی محبت کیا ہے، کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی کو بے لوث یا بغیر کسی مفاد کے یا بغیر کسی لالچ کے محبت کرے. فقط ایک ہی واحد ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے کو بغیر کسی لالچ سے محبت کرتی ہے. اور دوسری ہستی وہ ہے، وہ آمنہ کا لال ہے جو اپنے محبوب کو بغیر کسی لالچ کے محبت کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں نا، ہم کوئی معاذ اللہ کو خدا کو کچھ دے سکتے ہیں؟ ہماری کوئی اوقات حیثیت ہے؟ ہم کوئی نبی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو ان کی محبت اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی بندے سے محبت بے لوث ہے. اس میں کوئی لالچ نہیں، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہمارا ہے، اس میں ہمیشہ ہمارا. اب میں اس موضوع پہ تھا اور اسی موضوع کو ہم مزید 2 قدم آگے چلتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں عاشقوں کے سلطان اور جناب درد کے شاہ خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یاد محبوب سے ہم سہارا لے کے تو پھر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جنگ کا وقت تھا، تو جنگ ختم ہوئی نا تو ایک ماں تھی. تو وہ ماں جو ہے وہ میدان میں نا، جنگ کے میدان میں بھاگ رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کسی رخ کبھی کسی رخ. تو وہ سرکار نے پوچھا کہ صحابہ اسے کیا ہوا؟ تو صحابہ عرض کرنے کے لگے کہ یا سیدی یا رسول اللہ اس کا بچہ کھو گیا. تو چونکہ بچہ کھو گیا ہے تو اب اس بچے کی تلاش میں یہ در بدر بھٹک رہی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا کوئی بچہ تلاش کر کے لائے. تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے، میں نے فلاں جگہ پہ اس کے بچے کو دیکھا ہے.
تو میں اسے لے کے آتا ہوں۔ سرکار نے حکم دیا، وہ صحابی گئے، جا کے فوراً سے وہ بچے کو اٹھایا، اٹھا کے لا کے، تو جیسے ہی ماں نے دور سے دیکھا نا بچے کو، تو ماں نے بھی اپنے قدم اس کے بھی تیز تیز ہونے لگ پڑے، اور وہ بھی دوڑی اور جا کے فوراً سے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اب ساتھ ساتھ اس ماں کے آنسو بہہ رہے ہیں، ساتھ وہ کبھی اپنے بچے کا ماتھا چوم رہی ہے، کبھی اس کی آنکھیں چوم رہی ہے، کبھی اپنے پلو سے اس کے چہرے کی گرد کو صاف کر رہی ہے۔ اور جب یہ منظر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دیکھو یہ ماں کی محبت کتنی ہے اپنے بچے سے کہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر پائی۔ اس ماں کی محبت سے بھی کئی گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، لوٹ کے آ، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ ایسے بھی کبھی کسی نے پکارا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، میری کوئی بات نہ مانے، تمہاری کوئی بات نہ مانے، تمہارے ساتھ کوئی ناپ اونچ نیچ ہو جائے، تمہاری وہ بے ادبی کرے، بدتمیزی سے تمہارے ساتھ، تم کبھی ایسے بلاؤ گے اسے؟ تم کہو گے جا دفع ہو جا۔ لیکن دیکھیں یہاں رب کا جو کیا کمال انداز ہے اپنے بندے کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ بھٹکے ہوئے انسان لوٹ گیا، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ تو وہ تو منتظر ہے۔ اور پھر حضرت بابا فرید یہاں پہ کیا بڑی پیاری بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بڑا عابد، ذاکر، اور ہر وقت جو ذکر میں رہنے والا، ہر وقت نوافل ادا کرنے والا، ہر وقت استغفار کی کثرت کرنے والا، روزے رکھنے والا۔ لیکن جب اس کا موت کا وقت قریب آیا نا، تو موت کے وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ماں کو بلایا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں جی میرا وقت قریب ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے 3 وعدے کریں، اور جو 3 وعدے ہیں ان پہ آپ نے پورا بھی ہونا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ماں بیٹا تو نے میری ساری زندگی خدمت کی ہے، ساری زندگی میرے آگے اف تک نہیں کیا، تو میں تیری آخری حسرت بھی پوری نہیں کر سکتی، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ماں جی میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرے گلے میں پھندا ڈال کے نا، تو مجھے یہاں پہ اپنے صحن میں، گھر کے صحن میں گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو، یہ ایک عابد کی بات کر رہا ہوں جو ہر وقت نمازیں پڑھنے والا اور تہجد گزار اور ذکر اذکار کرنے والا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، کہتا ہے کہ مجھے گلے میں نا رسی ڈال کے تو مجھے اس ویرے میں، اس صحن میں گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام آخری وقت میں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مجھ سے وعدہ کرو، اور دوسرا وعدہ مجھ سے یہ کرو کہ جب بھی میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اندھیرے میں لے کے جانا، رات کی تاریکی میں لے کے جانا، تاکہ کوئی بھی شخص دیکھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ وہ خدا کا نافرمان جا رہا ہے، یہ جملہ میرے کانوں میں نہ پڑے۔ حالانکہ وہ عابد تھا، وہ ذاکر تھا، وہ ہر وقت عبادت میں رہنے والا تھا۔ اور تیسرا اس نے کہا ماں جی مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں، مجھے دفنا کے آ جائیں، جنازہ ہو جائے، تو آپ نے میرے قبر پہ بیٹھے رہنا چند لمحات کے لیے، تاکہ آپ کے قدموں کی جو برکت ہے، اس برکت کی وجہ سے اللہ کریم میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وہ ماں نے اسے وعدہ کر لیا، وعدہ کیا۔ اب جب اس کا وقت قریب آیا تو جیسے ہی اس کا وصال ہوا، تو اب ماں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، چونکہ وعدہ کر چکی تھی، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جیسے ہی وہ رسی لا کے اس کے یوں گلے میں ڈالی نا، تو ویسے ہی باہر سے نا دروازہ یوں ناک ہوا، دروازہ کھٹکا، اور باہر کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا کوئی جاننے والا، کوئی اللہ کا ولی تھا، جس نے یہ دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے آگے کہا کہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے بتایا میرا بزرگوں بیٹا فوت ہو گیا، تو اس نے مجھے یہ وصیت کی تھی، میں نے اسے وعدہ کیا تھا اور میں اس کے وعدے کو پورا کرنے لگی ہوں۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں رسی تھی اور ماں کے ہاتھ میں وہ رسی کا سرا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دے، تجھے نہیں پتہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے بندے سے دیکھیں کوئی گوارا کرتا ہے انسان ماں کو گوارا کرتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ آگ میں تڑپے۔ وہ جو تھا نا سلطان ذوالقرنین، تو اسے کہنے لگا کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ تو بڑا ظالم ہے، تو نے بڑے بڑے ظلم بھی کیے ہوئے ہیں، تو کیا حساب دے گا؟ اتنی بڑی تیری ریاست ہے، اتنی بڑی تیری حکومت ہے، تو رب کو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ جلائی۔ اب ماں کو کہنے لگا کہ ماں جی مجھے اس آگ میں ذرا ڈالو۔ ماں کہنے لگی کہ کیسے کرتے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے تمہیں اس آگ میں ڈال سکتی ہوں؟ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا لبے جگر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اس آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے آگ میں کیسے پھینکے گا؟ تو وہ رب تو منتظر ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ بھٹکے ہوئے انسان لوٹ گیا، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اور پھر یہاں پہ امام غزالی فرماتے ہیں، اب یہاں پہ میں ایک مسئلہ آپ کو اور شیئر کر دوں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں نے بابا فرید کی بات آپ کو سنائی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ کہانی سنا دی ہے، یہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکالیں
کہ اگر یہ کہانی بھی ہے بھائی تو اس میں مجھے بتائیں کوئی شریعت سے آپ کو تکرار نظر آ رہا ہے؟ کوئی شریعت کے باغیت نظر آ رہی ہے اس میں آپ کی اصلاح ہی ہے نا. تو اگر کہانی اصلاح سے کی نیت سے سنائی جا رہی ہے تو اس میں کوئی برائی ہے، کوئی حرج ہے؟ چونکہ اس میں آپ کو پتہ چلا ہے اللہ اور بندے کی محبت کتنی ہے، اور اس میں آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو عابد لوگ ہوتے ہیں، ذاکر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی نفی کتنی کی ہوتی ہے. جب اس میں شریعت کا تکرار کوئی نہیں تو پھر اگر اس کہانی سے تمہیں استفادہ ہو رہا ہے تو پھر وہ کہانی بھی قابل قبول ہے ہمیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. آپ یہ دیکھیں گے وہ کوے والی کہانی، لالچ بری بلا ہے، اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں نا تو اسے ہمیں سمجھ کیا آتی ہے؟ سمجھ ہمیں یہی آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں گمراہ کرے گی، یہ ہمیں بھٹکائے گی. لیکن اگر شریعت سے تکرار نہیں تو وہ کہانی آپ کو استفادہ فائدہ دے رہی ہے تو اسے آپ قبول کریں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کے راستے پہ چلیں. اچھا، اب یہاں پہ امام غزالی فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اللہ کی اور بندے کی محبت بتا رہا ہے. جب روزے محشر حکم ہوگا نا کہ اس کا حساب ہو جائے گا تو حضرت سے لے جاؤ ذرا جہنم کی طرف، اور جیسے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو وہ کبھی یوں مڑ کے پیچھے دیکھے گا، کبھی آگے جائے گا، پھر کبھی مڑ کے پیچھے دیکھے گا، پھر کبھی آگے جائے گا. تو جیسے ہی جہنم کے دروازے تک پہنچے گا رب فرمائے گا اسے واپس لے کے آؤ ذرا. اور جب اسے واپس لایا جائے گا تو وہ واپس آئے گا تو سرکار اللہ کی ذات پوچھے گی اسے کہ تو میرے بندے تو بتا تو جا کیوں نہیں تھا، بار بار مڑ مڑ کے کیوں پیچھے دیکھ رہا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں نے سنا تھا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں نے سنا تھا اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو میں تو بس اس انتظار میں تھا کہ ابھی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، ابھی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، ابھی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. تو رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمائے گی اسے جہنم سے نکالو اور اسے جنت میں لے جاؤ. تو یہ اللہ کی اور بندے کی محبت ہے. لیکن یہ محبت اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ وقت جاتا رہے، ہمارے جو ہے نا ہم مر جائیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. اور مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں، ہمارے جتنے اکابرین مر گئے، فوت ہو گئے، اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے، آپ کے بزرگ، آپ کے جناب والدین بھی کئیوں کے گئے، کئیوں کے حیات ہیں. جن کے حیات ہے اللہ پاک ہمیں ان کی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے جا چکے اللہ پاک ہمیں ان کا جو ان پہ درود و ان پہ جو ہے نا احسان ثواب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے بتائیں کیا کسی کا باپ آج تک واپس آیا؟ کسی کا بھائی مر گیا واپس آیا؟ کسی کا کوئی بڑا قریبی دوست مر گیا واپس آیا؟ دیکھیں نا ہم یہاں پہ حضرت صاحب کے پاس آئے تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے صاحب کرامت ولی ہیں. مجھے بتائیں کبھی واپس آئے ہو؟ کبھی ان ظاہری آنکھوں نے دیکھا ہو کہ یہاں پہ خواجہ یعقوب بیٹھے ہیں؟ اگر ہم اسپرچویلٹی کی نگاہ سے، تھرڈ آئی جو ہماری انر سول ہے اس کی آنکھ سے دیکھیں تو پھر سارا کچھ یہی ہے. لیکن ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ کہاں پہ بیٹھے ہو ہیں؟ اتنے بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، محقق، مفسر، محدثین چلے گئے، کبھی کوئی واپس آیا؟ اور سب سے بڑے جناب کتنے پیغمبر، نبی، رسول چلے گئے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے محبوب اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے. بتاؤ کبھی واپس آیا؟ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، وقت کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے میرے قبلہ عالم فرماتے کہ سے ثابت نے جے کر حواس تیرے، کیا فرمایا؟ سے ثابت نے جے کر حواس تیرے، کر لینے کیا ہن بھی رج کے تو، ارے یا رب رسول کیوں بھول بیٹھو، آ رب رسول ول بج کے تو، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، اگے واسطے چل ہن سج کے تو، کی آسن لوکی یعقوب تینوں، جدوں تر پیو سر منہ کج کے تو. اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے کہ ہمارے ناک میں روئی ٹھونس دی جائے، اور پھر ہم تو اپنا ہاتھ بھی ہلانے سے قاصر ہوں گے، ہم تو اپنی زبان سے کچھ بولنے سے بھی قاصر ہوں گے، نہ ہم دیکھ پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے سے ثابت نے جے کر، اگر حواس ثابت ہے تو اس سے پہلے اپنے محبوب کو، اپنے رب کو مناؤ، اور اسے مناؤ گے تو پھر اپنے رب کو پاؤ گے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. چند لمحات کے لیے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ 3 بجے کا ہمارا ٹائم ہے. اب 2 جمعے میری غیر حاضری ہوگی، 2 جمعے میں نے جانا ہے ذرا ٹرپ پہ امریکہ، تو اس کے بعد واپس آؤں گا. تو پھر ہم نے عرس پاک کی تیاری کرنی ہے، جو ہمارے قبلہ عالم کا، ہمارے شیخ کامل کے عرس پاک کی گریاں ہیں، اس کی آمد ہے. ہم سب نے جس طرح ظاہری صفائی کرنی ہے اس طرح باطنی صفائی بھی کرنی ہے. اور اس سے پہلے انشاءاللہ آمنہ کے لال کے جشن میلاد بھی ہم منائیں گے انشاءاللہ، جھوم کے گلیاں سجائیں گے. اللہ پاک میرے سفر کو بھی مبارک کرے اور میں بھی خیر خیریت سے واپس آؤں آپ کے درمیان.
جتنی دیر میری سانسیں ہیں اتنی دیر آپ کو پیغام سناتا رہوں. سانس کا کوئی بھروسہ نہیں کب میں نے مر جانا. میں تو اب کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ یار وقت بڑا ہو گیا, اب تو جانے کا دل کرتا ہے. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, لیکن پتہ نہیں یہ عشق کہیں اور لے کے جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ 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 ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے بھائی, ہر نفس نے. اس وقت تک جتنی دیر آپ لوگ زندہ ہیں آپ نے اس دنیا کے جنجال میں رہنا ہے. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں نا کہ بتاؤ بھی زندگی کا مزہ آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی بڑا مزہ آ رہا ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں, مزہ اصل موت کا ہے, مرنے کا ہے. کیونکہ جب ہم نے کیا وہ مرنا خوب ہے, جب سامنے محبوب ہے, خوشی کی کیا انتہا جب دل ربا کا ساتھ ہو. تو اصل جو لطف اور مزہ ہے نا وہ موت کا ہے. یہ زندگی تو بس 4 دن کی ہے, آج گئی کل گئی, پتہ ہی نہیں چلتا کب بندے کے سانس جو ہے نا وہ بے وفائی کر دے. لیکن اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ آپ اپنے رب کی محبت کے, اپنے رب کے ساتھ وفا کر سکیں, اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ, ان کے دین کے ساتھ وفا کر سکیں. اور اس وفا کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی اداؤں کو اپناؤ, ان کی اداؤں کو اپنے ساتھ جو ہے نا جس طرح سرکار نے ہمیں فرمایا اس طرح عمل کرو. یار زندہ صحبت باقی ومان.